آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ مولانا العظیم. وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال قائدنا الاعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، علماء و طلباء اعظام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 17 اکتوبر 1986 ہم یہاں تعلیم القرآن راولپنڈی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور خطبہ جمعہ کے عنوان سے آج کی یہ نشست انعقاد پذیر ہے. میں پچھلے چند روز سے صاحب فراش ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ آج بہت ساری علالتوں سے ٹکرا کر یہاں پہنچا ہوں. چونکہ اس مرکز سے میرا پرانا تعلق ہے اور اس گلشن کے مالی کی یادیں میرے دل کی گہرائیوں میں چمکتی ہیں. تو چلا آیا. کتاب اللہ سے جو حصہ ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اس میں 5 ضابطے بیان کیے گئے ہیں. 5 آرٹیکلس اور 5 پوائنٹس. قرآن کریم بنیادی طور پر قانون کی کتاب ہے. یہ کوئی تاریخی افسانوں پر مشتمل مسودہ نہیں اور نہ محض تبرک یا تعویذ گنڈے کے طور پر یہ کتاب آئی ہے. کانسٹیٹیوشن بک ہے یہ.
ظالموں کے خاتمہ کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے یہ آخری دستور ہے جو خالق کائنات نے بنی نوع انسان کو مرحمت فرمایا. دنیا والے جب قوانین ترتیب دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کا احترام کیا جائے. یہ اللہ کا ترتیب دیا ہوا قانونی مسودہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ترتیب دیے ہوئے قانونی مسودے کا احترام کیا جائے. جس طرح کہ آپ کے ہاں قانون کو ہاتھ میں لینے والا یا قانون کا باغی ناقابل معافی مجرم ہوتا ہے، اللہ کے قانون کی بغاوت کرنے والا بھی بڑا بد نصیب مجرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کتاب کا براہ راست نشانہ بنتا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں ان 5 ضابطوں سے متعلق آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. سب سے پہلا ضابطہ قرآن کریم میں جو کتاب اللہ کے اس حصے میں جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا یہ بیان ہوا ہے کہ وقوع قیامت کا جو لمحہ ہے، جس گھڑی قیامت واقع ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن کریم نے کلام کیا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. حرف تاکید کے ساتھ انا حرف تاکید ہے. قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ راز مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی. علامات قیامت تو بتا دی گئی. نطق رسالت سے علامات قیامت، سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اولاد آدم کے اللے تللے دیکھ کر دھرتی کبھی کبھی کانپ کانپ کے کاشن دے گی کہ اب تم ناقابل برداشت ہو گئے ہو. تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، علامات قیامت میں سے. جوانی میں غیرت نہیں رہے گی، دوستی میں وفا نہیں رہے گی، عورت میں حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، بالوں میں چاندی اتر آئے گی، لیکن نفس امارہ کی شرارتیں جوں کی توں رہیں گی. عمر برفست و آفتاب تموز، شیخ قراص ہنوز. علم اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کتب خانے خالی ہو جائیں گے، لائبریریاں خالی ہو جائیں گی، کتابیں اٹھا لی جائیں گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، لائبریریاں اور زیادہ بھر جائیں گی، کتب خانے اور زیادہ بھر جائیں گے، علم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اٹھ جائیں. علاموں کی یلغار ہوگی. احمد آباد کے آموں سے بھی زیادہ قسمیں ہیں علاموں کی، لیکن وہ لوگ چلے جائیں گے جن کا سینہ علم کا خزینہ اور جن کی زندگی علم کا فزیکل ماڈل ہوگی. شانور کشمیری جیسے لوگ چلے جائیں گے. دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ کم و بیش 10 کمروں پر مشتمل ہے اور کمرے بھی بڑے بڑے. ان کے ہال میں کئی زاویوں پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں.
ایک اندازے کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں اسلام کے مختلف موضوعات پر جو کتابیں موجود ہیں ان کی تعداد 4.25 لاکھ ہے۔ شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتب خانے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم گزشتہ جنوری میں جب، اس سے پہلے بھی میں نے تو پوچھا لیکن مزید وضاحت چاہیے تھی، جب ہم دلی گئے سیمینار میں شرکت کے لیے تو دیوبند کے حضرات نے جب استقبالیہ دیا، معتمیم صاحب سے میں نے اس کی مزید وضاحت کروا لی تھی، انہوں نے اس کی تائید کی کہ شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسی کتب خانے کے سامنے کھڑے تھے، فرمانے لگے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی آگ لگے کہ کتابیں جل جائیں یا کوئی ایسا سیلاب آئے کہ کتابیں بہہ جائیں تو خطرے کی کوئی بات نہیں، بحمداللہ جو علم ان کتابوں میں ہے اس کی روح میرے سینے میں محفوظ ہے۔ ایسے علماء کا اٹھ جانا، توحید تو ساری دنیا بیان کرتی ہے لیکن کوئی غلام اللہ بن کر دکھائے۔ یہ علامات قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ علامات بتائی گئی، لیکن قیامت کس گھڑی باتیں ہوگی یہ راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے یہ کلیم کیا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، حجرہ نشین بھی سنے اور ریڈیو ٹی وی پر لائے گئے کرائے کے علامے بھی سنے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بالیقین اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ یہ ہی پہ ضرب میرے سامنے لگاتے ہو یا سب کے سامنے لگاتے ہو؟ ورنہ قوم بھی بڑی سیاستدان ہو گئی، میرے سامنے ہی والا جواب دے دیتے ہیں اور باقیوں کے سامنے یوں نارمل سا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہوگی فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوا کرتی تھی تو حمد و تسبیح میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش کو دیکھ کر فرمانے لگے روئے زمین پر برسنے والا ایک ایک قطرہ، بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے۔ تقریر تو پھر ہوگی کبھی جب ہمارے دوست ہضم کر سکیں گے، اب تو آج تو صرف خطبہ ہو رہا ہے اور میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مناسبت نہیں آئی، یہ فن نہیں آیا، کیا کریں۔ تیسرا فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں پلنے والے بچوں کا مستقبل بھی
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پوری کائنات میں ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں، پیدا ہو کر وہ کیا بنیں گے؟ عالم بنیں گے کہ ان پڑھ، سعید بنیں گے کہ شقی، فرما بردار ہوں گے کہ نافرمان، نرم دل ہوں گے کہ سنگ دل، سچے ہوں گے کہ جھوٹے، وفادار ہوں گے کہ غدار، مجاہد بنیں گے کہ مجاور، ہرجائی بنیں گے کہ یکجائی، آستانہ پرست بنیں گے کہ خدا پرست، وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں پلنے والے بچوں کا مستقبل جاننے والا کون؟ ہی پہ ذرا ضرب لگا کر، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی فرش زمین پر جان بچنے والوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا، زیرو نجومی بھی نہیں جانتا، یہ الٹی سیدھی چابیاں پھینکنے والے پروفیشنل بھی نہیں جانتے، یہ لمبے جبے والا فنکار بھی نہیں جانتا، علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے۔ توہین نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن کے قانون کی پابندی ہو رہی ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، صلحاء بھی نہیں جانتے، صوفیاء و اتقیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، رسول بھی۔ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ اللہ ہی۔ مسجد کے باہر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تو آپ کے ہی کی ضرب یہاں محسوس کروں۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ علاقہ نجد میں بنو سلیم آباد تھے، کئی قبائل پر مشتمل تھی ان کی آبادی۔ ان کا لیڈر تھا عامر بن طفیل، 80 سال کا بوڑھا، کنگ آف دی عرب بننے کا جنون تھا بیچارے کو، کعب بن اشرف کی طرح لیڈرشپ کی بیماری تھی، چاہتا تھا کہ عرب کا لیڈر بن جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ایسے بہت ساروں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا کمپرومائز کر لیں۔ فارمولہ لایا، فارمولہ یہ ہے کہ شہروں میں میری حکومت ہو، دیہاتوں پر آپ، غنائم مشاورت سے تقسیم ہوں، اور آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں۔ 80 سال کا بوڑھا، ولی عہد بننے کا شوق، یہ ہوس اقتدار حواس چھین لیا کرتی ہے۔ ادروائز دھمکی دی کہ اگر آپ نے میرا یہ فارمولہ قبول نہ کیا تو میں بنو سلیم کے قبائل سے درندوں کا ایک لشکر لے کے آؤں گا،
حملہ کروں گا آپ پر، چین سے جینے نہیں دوں گا، میرا انتقام بہت سنگین ہوا کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اس کی دھمکی سن کر، فرمانے لگے عامر تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں دنیا میں بادشاہتیں تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں، میں تو قرآن عرض پر کسی بھی عنوان سے ہونے والے ظلم کے خاتمہ کے لیے آیا ہوں اور عدل و انصاف کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ رہی تمہاری دھمکی تو جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہاں سے اٹھا، علاقہ نجد میں واپس آیا، ایک منصوبے کے تحت کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے ایک وفد بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دوستی کے عنوان سے دشمنی کا پروگرام یہ تھا کہ رسول کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے، جب پر ہی نہیں رہیں گے تو پرواز کیسے ہوگی، صحابہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وقت بھیجا گیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، بنو سلیم والے اسلام کے بڑے طلبگار ہیں، صدیوں سے ہم جہالت کے اندھیروں میں بس رہے ہیں، براہ کرم آپ ہمارے ہاں ایک تبلیغی وقت بھیجیے جو زیادہ افراد سے مشتمل ہو تاکہ بیک وقت پورے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا جائے، ہمیں بھی جہالت سے نجات ملے اور ہم اسلام کی صبح صادق کے سویروں سے مالا مال ہوں۔ انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ترتیب دیا، منتخب صحابہ کرام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اوراق پر چمک رہے ہیں وہ الفاظ کہ اللہ کے رسول نے اس وقت میں جو صحابہ منتخب فرمائے ان کی خوبیاں یہ تھی کہ کانوا یختتبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، دال روٹی کے لیے دن کو محنت مزدوری کرتے تھے اور رات کو عابد بن کر جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔ وہ دن کے مجاہد تھے اور رات کے عابد تھے۔ 70 افراد پر مشتمل یہ وقت ترتیب دیا گیا، اگر اہل نظر اجازت دے تو میں باضابطہ طور پر اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی تبلیغی جماعت کہہ دوں اسے، پہلی تبلیغی جماعت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی۔ ایک سفارتی مشن عامر بن طفیل کے 3 افراد پر مشتمل جس کا قائد بنایا گیا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، خط لکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے نام، ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت دی اسے۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عامر بن طفیل کے پاس جاؤ، میرا یہ خط پہنچاؤ، اس کا جواب لے آ کر مجھے پہنچاؤ۔ اور ان 70 افراد سے کہا گیا کہ تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ 3 افراد پر مشتمل سفارتی مشن عامر بن طفیل کی بستی کی طرف آتا ہے، اور جب شہر کے قریب آئے حرام ابن ملحان جو لیڈر تھے اس وقت کے، فرمانے لگے اپنے 2 ساتھیوں کو، تم یہاں ٹھہر جاؤ جنگل میں، اس لیے کہ عامر سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے، شاید وہ تلوار اٹھا کر میرا استقبال کرے اور مجھے مار ڈالے تو میں اکیلا مر جاؤں گا، تم 2 تو بچ جاؤ گے نا، جا کے رپورٹ سنانا، تو میں اکیلا جاتا ہوں۔ عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان مکتوب رسالت لے کر پہنچے۔ پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ سر نہیں جھکایا عامر کے دربار میں۔ اس کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، اور محمد کے رضاکار صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں،
اللہ کے سوا محمد عربی کے غلاموں کا سر کسی کے آگے نہیں جھکا کرتا. عامر بن طفیل کے دربار میں حضرت حرام ابن ملحان سر بلند آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس متکبر کو پیش کیا. اس بدبخت نے بڑی جنات و کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے چہرے پہ دے مارا. یہاں تک بس نہ ہوئی، عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اس نے اشارہ کیا جس نے عقب سے نیزہ پھینکا جو حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ پڑا اور سینے سے پار ہو گیا. حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ نیزہ سینے سے پار ہوا، فعلت بالدم ہکذا، تو اس مجاہد کبیر نے جب خون فوارے کی صورت میں نکلا تو فعلت بالدم ہکذا فنظرہ علی وجہہ وراسہ ثم قال قلت رب الکعبہ. اس مجاہد کبیر نے خون اپنے دونوں ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ ملا، پھر سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. مل گئی. عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے وہ قبائلی جن کے سامنے حرام بن ملحان نے یہ الفاظ ادا فرمائے، ایک دوسرے کو حیرت و استعجاب کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. انسان سارے جتن کرتا ہے زندگی کے لیے، یہ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. بعد میں انہی میں سے درجنوں لوگ اسلام لائے تو کہنے لگے اعلان ہم آج کر رہے ہیں. اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں محمد کے ایک رضاکار نے بوقت شہادت کے نعرہ لگایا تھا کہ رب کعبہ کی قسم مجھے منزل مل گئی اور میں کامیاب ہو گیا. ہمارے ضمیر نے اسی دن اسلام کی صداقت کو تسلیم کر لیا تھا. ہاں جی دوستو، مجاہد کے لیے شہادت زندگی کی اصل منزل ہے. مجاہد کے لیے شہادت زندگی کی اصل منزل. حرام ابن ملحان جانے شہادت پی کر نعرے سے خلدے بری ہو گئے. ثانی زندگی اللہ کے راستے میں دے کر دائمی زندگی کے حقدار بن گئے. اور عامر انتقام کے جنون میں مبتلا، قبائلیوں کو اکٹھا کیا اور ویر معونہ پہ خیمہ زن ان 70 نہتے فرزندان اسلام پر حملے کا پروگرام بنایا جو دعوت و تبلیغ کے مشن پر آئے تھے، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے مشن پہ بھیجا تھا. رات کی تاریکی میں شبخون پڑا. صحابہ کو چن چن کر ذبح کرنا شروع کیا. راولپنڈی کے روشن ضمیروں، حدیث کے ورقوں پہ چمک رہی ہے مجاہدین کی یہ ادا. بلکہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا اسی وقت، اجتماعی کیون میں ایک جملہ ادا ہوا بوقت شہادت. زخموں میں گھائل ہیں، تیر و تلوار کے زخم سہ رہے ہیں اور ایک پیغام نشر کرتے ہیں. عزیز نوجوانوں، اگر ہو سکے تو اس پیغام کو دل کے کسی گوشے میں محفوظ کر لو. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ انجام ہمارے قائد تک لے جاؤ. ہمارا یہ انجام ہماری برادری تک پہنچاؤ اور جا کے انہیں بتا دو انا لقینا ربنا، ہم نے ویر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے.
بیر مہونہ کے شہداء کا یہ پیغام جب حدیث کے ورقوں میں پڑھتا ہوں راولپنڈی والوں تو مجھے بالا کوٹ میں سونے والے اس مرد حر کی قبر کی عبارت یاد آ جاتی ہے جو برے صغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کے لیے اپنا خون جگر قربان کر گئے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کسی روشن ضمیر نے یہ عبارت لکھ دی ہے. عزیز دوستو، جب بالا کوٹ جاتا ہوں شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر نظر پڑتی ہے تو مجھے عبداللہ ابن زبیر یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے. کہا گیا کہ ان کی لاش یہیں رہنے دی جائے، یہ یہیں سڑ جائے، دیکھنے والے عبرت حاصل کریں. سولی پہ لاش لٹکی ہوئی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور گزرتے ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں چلی آئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، اپنے لگتے جگر کا منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھ کر ایک ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے. لوگوں کا خیال تھا شاید سر پیٹ لے گی، گریبان کھائے گی، چیخے گی، چلائے گی، لیکن مکتب مصطفی کی فیض یافتہ وہ عظیم خاتون جب اپنے لخت جگر کی لاش کے قریب آئی کہنے لگی واہ شاباش میرے بیٹے، تو نے تو میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، شاباش. ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا نا، بکے تو نہیں ہو، جھکے تو نہیں ہو. حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں. اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی مبارکباد دو مجھے، میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا میزے کی نوک پر، لیکن فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ نظر پڑتی ہے تو عبداللہ ابن زبیر تختہ دار پہ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی روشن ضمیر میں میں اسے کتبہ اس لیے نہیں کہتا کہ کتبہ تو تراشا جاتا ہے، اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے. یوں ہی لمبا سا ایک پتھر ہے اور اس پر سرخ الفاظ کے ساتھ یہ عبارت لکھ دی تھی. فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کو سارے لہک دیجے حریت در ہند بے. اللہ کے راستے میں ذبح ہو جانے والے ہمارے پیارے اسماعیل، تیری ندا تو بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے سور اسرافیل بن کر گونجی، جس نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا، موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا. تو نے اپنے خون کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزے تو سرخ کر دیے، لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ آزادی کی تمہید بن گیا، تاریخ آزادی کی بنیاد بن گیا تیرا خون. بیر مہونہ کے شہداء نے بھی پیغام نشر کیا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. ہمارے بھائیوں تک، ہمارے قائد تک ہمارا یہ حال پہنچا دو، ہم نے بیر مہونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی، یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک
جب اپنے رضاکاروں کی مظلومیت کا حال پہنچا، آپ نے جب یہ سنا کہ میرے ان نہتے مبلغین پر علاقہ نجد کے قبائلیوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور انہیں ذبح کر ڈالا، تو وہ پیکر رحمت فاتح بن کر مکہ میں لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام نشر کرنے والا پیکر رحمت، حریف جہاں کا بھی چارہ گر، قاتل کو معاف کر دینے کا ظرف رکھنے والا رحمت للعالمین، صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے بیر معونہ پر فرزندان اسلام پر ستم ڈھائے۔ اللہم اشدد بطأسک علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف۔ اے اللہ، جن ظالموں نے میرے صحابہ کو ستایا ہے تو بھی ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے۔ اے اللہ، ان پر کنانی قحط نازل فرما۔ جن ظالموں نے میرے صحابہ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اے اللہ تیرا غضب نازل ہو ان پر، تیرا قہر نازل ہو ان پر۔ آنکھیں برستی ہیں، صحابہ بھی اشکبار ہیں، دیر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے انہیں برباد کر ڈالا۔ عامر بن طفیل بھی طاعون کی وبا میں مارا گیا۔ وہ سارے ظالم جنہوں نے بیر معونہ کے شہداء پر ستم ڈھائے تھے طاعون کی وبا میں کتے کی موت مر گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ آنسو کی برسات میں صحابہ پر ستم ڈھانے والے ظالموں کی ہلاکت کی دعا کرنے والے محمد کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ دھوکے سے بلا رہے ہیں، بیر معونہ پہ جا کے ذبح کر دیں گے، تو اپنے 70 جگر تاروں کو میرا آقا ان کے حوالے کرتا کہ نہیں؟ کبھی نہ کرتا نا۔ لیکن کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ ہی پہ فرق نہیں لگ رہی جو میں چاہتا ہوں، جس سے کہ بھی کے دروازے بند ہوں۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اگر دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے کل کی باتیں جاننے والا کون؟ اللہ ہی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کون جانتا ہے؟ کیا اللہ بھی؟ عزیز دوستو، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہماری فقہ کے بہت بڑے قانون دان، مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آ جائے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ سب سے پہلے مدینہ میں مرنے کی تمنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، رحمت عالم کی امت نے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ شہادت کی موت عطا کر۔ مرنا تو ہے ایک دن، بستر سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نسوانی موت مرنے کے بجائے اے اللہ میدان کی موت عطا کر، تیرے کسی دشمن کے ہاتھوں سے مارا جاؤں اور شہید کہلاؤں۔ بس ایک قدم اور بھی کر دے کہ جنازہ بھی تیرے محبوب کے مدینہ کی گلیوں سے گزرے۔ اللہ نے فرمایا عمر شہادت بھی ملے گی، مدینے میں موت بھی ملے گی، جنازہ کیا ہوتا ہے گلیوں میں مدینے کی گزرنا، یہ تیسری آرزو تو نے تو نہیں کی، لیکن میں اپنی طرف سے کرم کروں گا کہ قیامت تک تجھے سناؤں گا بھی محمد عربی کے قدموں میں۔ عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں یہ آرزو لے کے بیٹھے تھے کہ موت یہیں آ جائے۔
حج کا موسم آ گیا، تمنا پیدا ہوئی کہ حج کراؤ، پھر سوچا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، اس لیے کہ اس زمانے کا حج تو مستقل آزمائش تھی، حاجی کیمپ نہیں بنے تھے اور یہ جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، مدینہ طیبہ سے قافلے چلتے تھے مکہ مکرمہ کے لیے، ہفتوں بعد پہنچتے تھے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا کا ہر ذرہ انگاروں کی طرح دہکتا تھا، خود ناش کا سامان ساتھ لے کر قافلے چلتے، کچھ پہنچ جاتے کچھ زندگی ہار بیٹھتے۔ اب تو اللہ سلامت رکھے سعودی عرب کے دوستوں کو، بٹوین مکہ اینڈ مدینہ بھی انہوں نے جو موٹر وے بنایا ہے، 3.5 گھنٹے میں آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ جائیے اور مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ جائیے۔ بڑی بڑی کاریں ہیں، 120-40 میل کی سپیڈ پر چلتی ہیں، میں نے تو آنکھیں بند کر لی، کلمہ شہادت جاری ہو گیا بے ساختہ میری زبان پر۔ وہ جو ڈرائیور تھا تو اس نے بار بار میری طرف دیکھے، ہم نے یوں اشارہ کر دیا۔ امام مالک نے پوچھا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا، امام مالک کی آنکھ کھل گئی تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ 5 انگلیوں سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، یا 5 دن کے بعد چھٹی ہونے والی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے مدینہ طیبہ میں، خواب کی تعبیر بتانے میں بہت اونچا مقام ہے ان کا، علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دیکھ رہے ہیں، فرمایا مکان خالی کر دو، سامان اور بچے نکال لو، شاید تمہارا مکان گر جائے گا۔ اس نے سامان نکال لیا، بچے نکال لیے، کچھ دنوں بعد مکان گر پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ چارپائی کے نیچے انگارے دیکھ رہے ہیں، فرمایا زمین کھودو تمہیں سونا ملے گا۔ اس نے زمین کھودی تو سونا مل گیا۔ پوچھا گیا خواب تو ایک جیسا ہے، تعبیر بالکل مختلف۔ ایک شخص نے انگارے دیکھے، آپ نے فرمایا مکان گر جائے گا، دوسرے نے انگارے دیکھے، آپ نے فرمایا سونا ملے گا۔ اس کو نقصان، جس کو فائدہ، اسے خوشخبری، اسے افسوسناک تعبیر۔ فرمانے لگے پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی تعبیر میں نے بتائی شاید تمہارا مکان گر جائے گا۔ دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا وہ شدید سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ سے راحت ملتی ہے۔ پوچھیے نا گلگت والوں سے، چترال والوں سے، جب 8 فٹ 10 فٹ برف پڑتی ہے اور ان کی جھوپڑیاں بھی اس برف میں بیچاروں پھنس جاتی ہیں۔ ادھر بھی میں کینیڈا گیا تو جنوری تھا، ویسٹ انڈیز سے ہم آئے، وہاں بالکل موسم معتدل ویسٹ انڈیز میں جیسے کراچی میں ہوتا ہے، اور جب ٹورنٹو میں ہم پہنچے تو جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا -14 چیخیں نکل گئی مسافروں کی، اور جدھر نظر اٹھتی ہے تو فائدہ ہی تو فائدہ۔ رن وے پہ جہاز لینڈ کر رہا تھا تو دونوں پر برف اڑا رہے تھے، لیکن ایک جہاز سے نکلنے کے بعد، کیبن سے باہر آنے کے بعد سے لے کر قیام گاہ تک جانے تک کوئی احساس نہ ہوا کہ کتنی سردی ہے، برف باری ہے۔ سینٹرل ہیٹنگ کا نظام ہی ایسا ہوتا کہ کوئی سردی محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو سینٹرل فریزنگ ہے، سینٹرل فریزنگ۔ بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا ایک خان بھائی شدید برف باری میں کانپتا لرزتا ہوا آیا، اپنی گھر میں جب گھسا تو انگیٹھی میں شعلے بھڑک رہے تھے، مست ہو گیا شعلوں کے قریب بیٹھ کر، کہنے لگا اللہ میاں کہ آپ کتنا بڑا نعمت ہے تمہارا، دنیا میں بھی محروم نہ کرنا، آخرت میں بھی محروم نہ کرنا۔ تو سردی میں تو آگ سے راحت پہنچتی ہے۔ اللہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سونا ملے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ تم جاؤ اور ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، مگر میرا نام نہیں بتانا، یہ نہیں بتانا کہ خواب کس کا ہے، صرف تعبیر پوچھ کر آؤ۔ ان کا نمائندہ پہنچا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، انہوں نے پوچھا کہ یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی خوش نصیبی کو ہوتی ہے، یہ کسی بہت بڑے علم و تقویٰ کے تاجدار کا خواب ہو سکتا ہے، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک کا بڑا عالم و قاضی تو ہے کوئی نہیں، یہ خواب کہیں انہیں کا تو نہیں۔ تو جو پوچھنے آیا تو تعبیر، اس نے کہا جی میں نام نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے،
نام بتانے کی. راولپنڈی کے دوستوں، وہ لوگ اس لیے جیت گئے، اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے. ابن سیرین فرمانے لگے خواب دیکھنے والا اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا. ہم اتنے سستے ہیں کہ آرام سے تعبیر بتا دیں گے. تم جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے ہم تعبیر نہیں بتائیں گے. مجبوری تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ پھر میرا نام بتا دو، لیکن تعبیر کو پوچھ کر آؤ. وہ آدمی دوبارہ آیا، الچیزی انہیں کا خواب ہے، تعبیر کیا ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے امام مالک جیسا روشن فکر، امام مالک جیسا دانشور اور عالم اللہ. ارے بھائی، اس اشارے سے مراد نہ 5 سال ہے، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 گھڑیاں ہیں. اس اشارے سے مراد وہ 5 ضابطے ہیں، وہ 5 باتیں ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے کہ ان باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور تم نے چونکہ انہی میں سے ایک بات کے متعلق پوچھا تھا کہ میری موت کب آنے والی ہے، تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ تمہارے اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ ہی پہ زور دے کر ذرا، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ مافل ارحام کون جانتا ہے؟ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اور کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ علام الغیوب کون؟ سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے گئے خطا کاروں کو معاف کر دینے والا کون؟ زندہ رہے گی شیخ القرآن کی بات، زندہ رہے گی انشاءاللہ. ولی اللہ قافلے کا ہر اداکار اپنا فرض ادا کرے گا. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ لشکر بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، یہ لشکر بڑھتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. نہیں ہونے دیں گے سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ، نہیں ہونے دیں گے سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ. جب تک ہم زندہ ہیں نہیں ہونے دیں گے توحید میں شرک کی ملاوٹ. جانے دیں گے اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے، جانے دیں گے رحمت للعالمین کی سنتوں کی حفاظت کے لیے. وہ زبان وہ قلم نہیں برداشت ہوگا جو محمد کے صحابہ کی تنقید پہ چلے گا انشاءاللہ. نہیں برداشت ہوگی وہ زبان، نہیں برداشت ہوگا وہ قلم جو صحابہ رسول اور اہل بیت رسول کی شان میں گستاخی کرے گا. میرے عزیز دوستو، ہم تعمیر کرتے رہے ہیں اور ہم تعمیر کریں گے انشاءاللہ.
ہم تقریر کرتے رہیں گے اور ہم تقریر کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے اور وہ وقت پورا ہو گیا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی تقریر ہوگی۔ جو تمہید میں آیت پڑھی گئی تھی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اسے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر سکا۔ میری انہی باتوں کو دیوبند سے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا، اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو، ان علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے۔ کیسٹوں سے 11 مضامین توحید، سیرت سرور کائنات، صحابہ کرام اور مختلف موضوعات پر جو میں کہا کرتا ہوں، کیسٹیں تو کھنچ جاتی ہیں لیکن یہ نقش دوام ہوتا ہے تحریر کتاب۔ جہاں لائبریریوں میں ایسی کتابیں رکھی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام پر تنقید کی گئی ہے، تو اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ مسودہ بھی بھیج دیا جس میں صحابہ کرام کا دفاع کیا گیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے حضرات کو دعا کے بعد 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اسے بین الاقوامی سطح پر اس معیار پر شائع کیا گیا، بائنڈنگ پیپر اچھا رکھا گیا، کیونکہ بیرونی ممالک میں بھی اس کے 200 نسخے انگلینڈ میں گئے ہیں، 100 نسخہ کینیڈا میں گیا ہے، اسی طرح امریکہ میں، ویسٹ انڈیز میں اس کے 100 نسخے گئے ہیں۔ تو یہ جو دوست چاہیں گے دعا کے بعد ہمارے میمن صاحب وہاں وضو والی جگہ کے قریب ہوں گے۔ کراچی میں ہونے والی کچھ تاریخی کیسٹیں بھی، خصوصاً ایک مثالی انسان کے نام سے کیسٹ ہے، وہاں بھی میرے کچھ دوستوں نے بڑی اذیت کا اظہار کیا کہ عبد المجید ندیم کو نہیں آنا چاہیے، اللہ نے ہمیں پہنچایا، وہ بڑا مشکل کشا ہے، اور ہم نے ان کے گھر کے سامنے کلمہ حق کہا ہے۔ یہ بھی دعا کے بعد آپ کو مل سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر، اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين
وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، على السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة، وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.